همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات علی محمد قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جو لوگ کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں اور خدا اور روز محشر سے امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے خداوند متعال نے ذات رسول کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا کے بھیجا. اس آیت شریفہ کے ضمن میں سیرت رسول سماج کی ضرورت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 10ویں اور آخری مرحلے میں، لہذا اب تک کی گفتگو کا نچوڑ اور نتیجہ جس حد تک ممکن ہو سکا وہ ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. اب تک کی گفتگو میں جو باتیں اور جو معروضات ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں وہ یہ کہ سیرت کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، سیرت کتنی لینی چاہیے، سیرت کس سے لینی چاہیے، سیرت و ولایت کا رشتہ اور رابطہ، آج کے زمانے میں ولایت کا مقام، ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے ہم نے وہ چیزیں کہ جو کسی انسان کو سیرت تک پہنچنے کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہماری گفتگو کا موضوع یا گفتگو کے موضوع میں یہ بات بالکل شامل نہیں ہے کہ ہم سیرت رسول کو بتائیں، بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہم سیرت رسول تک پہنچے کیسے. جب ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے تو پھر آپ وہاں پہنچ کے پوری زندگی فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ سیرت 2-4-10 مجلسوں میں بیان ہونے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک مکمل چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو پوری زندگی محنت کرنا چاہیے. عزیزان محترم، سیرت مکمل اور بہت پرفیکٹ جگہ سے لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. روز محشر خداوند متعال اپنی دی ہوئی ہر قوت و طاقت کا سوال کرے گا. خدا پوچھے گا جب ہم نے تم کو ذہن دیا تھا تو تم نے کیوں تحقیق نہیں کی. ہوتا ہے نہیں، گھر میں کوئی انسان جاتا ہے بازار اور بازار سے جا کے کبھی ڈپلیکیٹ سامان لیا ہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں کہ تمہاری عقل مر گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دیا کہ ڈپلیکیٹ ہے، کوالٹی کا فرق محسوس نہیں ہوا. اور اگر نہیں جانتے تھے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیتے، ہے کہ نہیں یہ باتیں. اسی طریقے سے سیرت یہ چھوٹی موٹی 4 پیسے کی چیزیں کہ جو انسان آج لیتا ہے کل ختم ہو جاتی ہیں، اور نہ بھی ختم ہو تو انسان کے ساتھ نہیں جاتی ہیں. جب اس کو لینے کے لیے اتنی تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ حقیقی دین جو انسان کے دنیا و آخرت دونوں میں کام آئے گا، اس کو لینے کے لیے انسان کو کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پالنے والے جو ملا ہم نے اس پہ عمل کیا. نہیں، خدا پوچھے گا کہ جو نہیں ملا تم نے اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا. انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ کے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے منگا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اور پھر اس کے لیے تو کہا گیا ہے علم حاصل کرو ولو بالسین، چاہے تم کو دنیا کے دوسرے کونے میں جانا ہی کیوں نہ پڑے لیکن تم لو. ایک دوسری چیز کہ سیرت وہ چیز ہے کہ یہی انسان کو اچھا بنا سکتی ہے، اور سیرت ہی وہ ہے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ سیرت لینے کے بعد بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سیرت پہ عمل کریں گے تو ہر آدمی دیکھ کے متوجہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جب خود رسول موجود تھے، بے نفس ہی مولا کائنات موجود تھے، ان کی اپنی سیرت تو تھی نا اپنے پاس، لیکن علی کے خود ہوتے ہوئے بھی لوگ علی کے مخالف تھے.
رسول کے ہوتے بھی لوگ رسول کے مخالف تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سفر کا آغاز سیرت سے شروع ہوتا ہے، سیرت پہ ختم نہیں ہوتا۔ سیرت سے ہم کو سفر شروع کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم کو اس دین کو تمام پہنچانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کونو دعوت الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ دعوت دو، یعنی زبان سے دعوت نہ دو، چپ رہو اور لوگوں کو دعوت دو۔ کیسے انسان چپ رہ کے دعوت دے گا؟ انسان اپنے عمل سے دعوت دے گا۔ یعنی امام صادق چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہماری سیرت پہ اتنا اتر جائے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں دو چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اہل بیت کے ذکر کو سن کے خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جس حد تک سنتے ہیں اس حد تک عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر آدمی خود اپنا حساب لگائے، ہم کو کسی کے متعلق نہ کوئی حق حاصل ہے، نہ ہم جانتے ہیں اور نہ کہہ سکتے، لیکن یہ اندازہ سب کو ہوگا کہ بچپنے سے لے کے اب تک ہم نے جتنی سیرت علوی سنی، جتنی سیرت رسول دیکھی سنی، اس میں کتنے % پہ ہم نے عمل کیا۔ تعریف سب کی بڑی اچھی ہے، کیا کہنا ہے، تعریفیں خوب ہوتی ہیں، لیکن ہم نے عمل کتنے پہ کیا؟ اگر عمل نہیں کیا تو تعریف کس حد تک مفید ہے؟ آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، ایک گاڑی پہ بیٹھ کے آپ سفر کریں گے، یہاں سے مثلا بھی ہم کو یہاں سے واپس جانا ہے اندھیری، خوب یہاں سے وہاں جانے کے لیے ہم کو ایک گاڑی چاہیے، گاڑی پہ بیٹھیں گے، گاڑی ہم کو لے کے جائے گی۔ اگر ہم گاڑی کے باہر کھڑے ہو کے تعریف کرتے رہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے، بڑا اچھا رنگ ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، بڑی چمک رہی ہے، یہ اچھائی ہے، وہ اچھائی ہے، کیا یہ تعریف کسی طریقے کا کوئی فائدہ ہم کو پہنچا سکتی ہے؟ بس صرف اتنا ظاہر کر سکتی ہے کہ ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، لیکن اس گاڑی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، گاڑی ہم کو مقصد تک نہیں پہنچائے گی۔ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے، اگر ہم کنارے کھڑے ہو کے سفینے کی تعریف کرتے رہیں، سفینہ بڑا خوبصورت ہے، سفینہ ایسے چلتا ہے، سفینہ ویسے چلتا ہے، سفینے میں یہ اچھائیاں ہیں، سفینے میں وہ اچھائیاں ہیں، سفینہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، ہم ساحل پہ کھڑے ہو کے تعریف کرتے رہ جائیں گے۔ اگر ہم کو مقصد تک پہنچنا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سفینے پہ سوار ہو تاکہ وہاں پہنچے۔ یعنی انسان کو سیرت اختیار کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی، یہی انسان کی ذمہ داری ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اور یہی وہ چیز جو انسان کو مقصد تک پہنچا سکتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، ان مجلسوں کے متعلق ہماری صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تعریف کریں اور جب مجلس ہو جائے تو ایک جملے میں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھی یا بڑی خراب پڑھی۔ دونوں پہلو لے کے چلتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی کو پسند بھی نہ آئے، کسی نے کہا مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، کسی نے کہا بہت خراب پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کو اچھی لگی یا خراب لگی، لیکن یہ کہہ دینے سے ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں۔ ذمہ داری کب پوری ہوئی؟ اگر مولانا نے اچھی بات کہی تو اچھی بات اپنائیں تو ذمہ داری پوری ہوگی، صرف کہہ دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، اپنانا چاہیے۔ ہمارے گھر میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، کتنی ہم اپناتے ہیں، علی کی تعریف تو بہت کرتے ہیں، علی کی باتیں کتنی اپناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علی کو ماننا آسان ہے، لیکن علی کی ماننا یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اہل بیت کو ماننا بہت آسان ہے، لیکن اس سے ذمہ داری نہیں پوری ہوتی ہے۔ ذمہ داری تب پوری ہوتی ہے جب اہل بیت کی مانیں۔ ایک دوسری چیز کہ جو ہماری مجالس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہیں معلوم یہ جملہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نہیں کیا، شاید یہاں یا کہیں پیش کیا ہے، وہ یہ کہ ہماری مجالس میں عام طور سے جو ہوتے ہیں ان سے گفتگو کم ہوتی ہے، جو نہیں ہوتے ان سے گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں ہوتے ہیں ان سے زیادہ گفتگو، جو ہوتے ہیں ان سے گفتگو کم ہوتی ہے۔ ایمان ابو طالب پہ 25واں دلیل، بھائی جو لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں ابو طالب مومن تھے، ٹھیک ہے، کبھی ہو گیا کہ ان کا عقیدہ پختہ ہو، ان کے پاس زبان ہو، دلائل ہو، کسی کے پاس جواب دے سکیں، اس کے لیے ہو گیا، سال میں 1-2 مجلسیں ہو گئی، مہینے میں کات ہو گئی، لیکن روز وہی۔ علی میں یہ کمال پایا جاتا تھا، یہ نہ کہیے کہ ہم فضائل کے مخالف ہیں، نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے فضائل ہیں مولا کے سب پیش کیے جائیں، صرف ایک رخ کی ہو، یہ بات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں،
اگر آپ کو یاد ہو وہ چائے والی مثال، یہ بات ہم پیش کر چکے ہیں۔ مولا کے فضائل کا ایک رخ کیوں، مولا کی زندگی کے سارے فضائل پیش کیے جائیں؟ یہ ایک رخ کو پیش کر کے باقی رخ پہ ظلم ہے، جس کے نتیجے میں خود سیرت علوی پہ ظلم ہے۔ لہٰذا جو نہیں ہوتے ان سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کہیں تو ہم ایسا کہیں گے۔ بابا کم سے کم اتنا تو انتظار کرو کہ وہ کہے تو آپ ان کے کہنے سے پہلے جواب دے رہے ہیں۔ نہیں بھی کہنے والا ہوگا تو آپ کی سن کے کہنے لگے گا۔ آپ نے 150 کو جواب بتایا لیکن وہ ان کے علاوہ کسی اور سے کہے، اس شبہات اس کے ذہن میں پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنوں کے ذہن میں جوابات پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو نہیں ہوتے ان سے بات ہوتی ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ ساری باتیں ہم یا تو اہل بیت کے مثلا مخالفین، پھر وہیں کہیں گے کہ ہم اس کے نہ منکر ہیں نہ اس کے ہم خلاف ہیں۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر فوٹو میں انسان ناک بڑی کر دے باقی اعضاء چھوٹے ہو جائیں تو اس کو فوٹو نہیں کارٹون کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان سیرت میں کوئی چیز کا مشاہدہ کر دے تو اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ سیرت کے ایک پارٹ کو بڑا کر کے یا فضائل کے ایک حصے کو بڑا کر کے نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑایا۔ لہذا سیرت کو اپنانا ہی ہمارے پاس راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور جب انسان سیرت کو اپنائے گا پھر اس کو کسی اور کو ماڈل، کسی اور کو اپنا نمونہ عمل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مشکل یہی ہے کہ آج ہمارے جوانوں کے پاس ائمہ اطہار کی سیرت کا علم نہیں ہے، اس لیے کبھی وہ ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کبھی پلیئر کو بناتے ہیں۔ اگر ائمہ اطہار کی سیرت معلوم ہوتی تو در در کی ٹھوکر نہ کھاتے۔ اب یہاں پہ یہ مشکل بھی کسی اور کی نہیں ہے، یہ مشکل بھی ہماری اپنی ہے۔ تھوڑا سا سخت بات ہوگی لیکن حقیقت ہے۔ ہماری آپ کے سامنے ایک آدھ دو مثالیں پیش کریں۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم لے لے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم آپ کو تھوڑا سا اور اس کو پہلے سے بات کو شروع کریں تو بات اور واضح ہوگی۔ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مدرسہ اور اسکول ایک ہی تھا، جس کو مدرسہ کہتے تھے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، انگلش میں اسکول کہتے ہیں، اردو مدرسہ کہتے ہیں، لیکن اب وہ اصطلاح بن گیا۔ مدرسہ وہ جہاں مثلا ظاہراً علم دین پڑھایا جائے، اسکول وہ جہاں پہ ظاہراً علم دنیا پڑھایا جائے۔ ہم جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے کوئی علم دنیا ایسا نہیں ہے کہ جو علم دین نہ ہو، کیونکہ اگر ایک سائنس پڑھنے والا طالب علم صحیح معنوں میں سائنس پڑھے گا اور علم دین کا بیلنس ساتھ میں ہوگا تو وہ سائنس معرفت خداوندی میں مددگار ثابت ہوگی۔ معرفت خدا، اگر یہ علم دنیا ایسا علم دنیا ہوتا جس کا دین سے تعلق نہ ہوتا تو امام باقر امام صادق نے سائنس کی تعلیم نہ دی ہوتی۔ کہاں سے نکلی؟ وہیں سے نکلی ہے سائنس۔ تو پہلے ایسا ہی تھا ہندوستان میں، مدرسہ اور اسکول ایک تھا۔ یہ انگریزوں نے آ کے جو پالیسی کھیلی ہے اس میں مدرسے کو الگ کر دیا اور اسکول کو الگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ انسان کی روٹی کو اسکول سے وابستہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مدرسہ کمزور پڑ گیا۔ پہچانے سیاست کو، پہچانے آہستہ آہستہ انسان کے ذریعہ معاش کو، انسان کی زندگی کے ذرائع کو اسکول سے وابستہ کیا، جس کے نتیجے میں اب ہر انسان کی توجہ اسکول کی طرف۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بہتر سے بہتر تعلیم لے۔ اگر اس شہر میں 10 اسکول ہیں، سب سے اچھا کون ہے؟ کہاں کا سلیبس اچھا ہے، کہاں کا بورڈ اچھا ہے، کہاں کے ٹیچرز اچھے ہیں، کہاں کا یہ اچھا ہے، کہاں کا وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اس مقام پہ پہنچے تو ایک المیہ اور بیان کرتے چلیں۔ آپ حساب لگائیے کہ آپ کے ملک میں اکثر مدرسے کس کے؟ اسکول، جسے آپ اسکول کہتے ہیں، اکثر اسکول کس کے؟ اکثر اسکول عیسائیوں کے۔ ہم ملک کی بات، ہندوستان کی بات کریں، اکثر اسکول عیسائیوں کے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا بچہ کی جو اس کی پیک مین ایج ہوتی ہے، جس ایج میں وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس ایج میں ہم اس کو عیسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 10 12 14 سال پڑھنے کے بعد کہ جس ایج میں اصل اس پہ نقش ابھرتے ہیں، اس وقت جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو جو نام لے کے جاتا ہے، نام تو ضرور وہ لے کے آتا ہے، لیکن جو دین لے کے جاتا ہے وہ دین واپس نہیں آتا ہے۔ اس 10 12 14 سال کی عمر میں پورا عیسائی کلچر لے کے آتا ہے۔ اب آ کے پیرنٹس مولانا سے سوال کرتے ہیں، مولانا ہمارا بچہ بے دین ہے۔
اور جب اس بات کی عمر تھی کہ بچہ سیکھے تو تم نے کہیں اور بھیج دیا. اب مولانا کیا کرے؟ مولانا اس میں کیا کرے؟ جب سیکھنے کی عمر تھی تو مولانا کے پاس لے کے آئے کہ مولانا سکھائیے. اگر مولانا کے حوالے کیے ہوتے اور غلط نکلتا تو آپ کو حق تھا کہ مولانا سے پوچھیے. لیکن جب مولانا کے پاس تھا ہی نہیں, غلطی کسی اور نے کی, جواب مولانا دے. یہ مائک کل سے آج تک آپ کے پاس رکھا تھا, بیچ میں خدا نخواستہ خراب ہو جائے, اب آج ہمارے تو پوچھے مولانا یہ مائک خراب کیسے ہو گیا؟ جب کل مجلس ختم ہوئی تو مائک ٹھیک ٹھاک تھا, بول رہا تھا, ابھی 24 گھنٹے میں آپ نے کیا تو ہم کیا جانیں. جب بچے کی اصل سیکھنے کی عمر تھی اس وقت تو آپ نے اس کو خیروں کے حوالے کر دیا. اب خراب نکل گیا تو مولانا سے پوچھنے آئے مولانا ہم کیا کریں. مولانا کوئی جادوگر نہیں ہے, خراب بچے کو آپ لے کے آئے چھڑی چھلائیں اچھے خاص ٹھیک ٹھاک بدل جائے, وہ نہیں. مولانا بھی ویسی تربیت کریں گے. تو ایک طرف سے یہ بچے کی تربیت کا حشر ہو گیا. اب آئیے جو ہم آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ, اچھا دوسری طرف سے جو کلچر ہے وہ اتنی تیزی سے ٹھوسا جا رہا ہے, اتنی تیزی سے کہ خود آپ کے بامبے میں کتنے ایسے اسکول ہیں کہ جہاں ایک ساتھ لڑکی لڑکے جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں پہ حجاب بین. آپ کے بامبے میں ایسے بہت سے اسکول ہیں جہاں پہ لڑکیوں پہ حجاب بین ہے, لڑکیاں اسکول میں حجاب نہیں کر سکتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں کیونکہ ہم ابھی کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں. لڑکیوں پہ حجاب بین, لڑکیاں حجاب نہیں کر سکتی. اب سوچئے وہ لڑکی جب شروع میں اس کے اندر حیا کا مادہ نہیں پیدا ہوگا تو بڑے ہو کے با حیا کہاں سے بنے گی, بے حیا پیدا ہوگا. اچھا کیوں بین ہوا ہے حجاب؟ بہت پہلے کی بات ہے, ہم جب یہاں پہ ہندوستان مدرسہ معلوم میں پڑھتے تھے تو یو پی میں ایک شہر ہے, وہاں ہم تبلیغ کے لیے گئے. کم سنی تھی ظاہراً اب کے حساب سے. وہاں پہ تبلیغ کی لوگوں کو بتایا تو 3 لوگ تھے وہاں پہ جو پولیس میں تھے. ان کو بات پسند آ گئی, سمجھ میں آ گئی. وہ آئے, کہا مولانا آپ نے داڑھی کی بات کی اور ہمیں بات لگ گئی ہے اور ہم انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. کل ہی صبح جا کے ہم اپنے ایس پی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم کو داڑھی رکھنے کا پرمیشن دیا جائے. اب تب تک ہم کو نہیں معلوم تھا کہ پولیس میں داڑھی رکھنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے پوچھا اچھا داڑھی کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہاں؟ پولیس اور ملٹری میں اگر آپ کو داڑھی رکھنا ہے تو آپ کو اجازت چاہیے ہوگی, بغیر اجازت کے آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کا آفیسر شیو کو چیک کرتا ہے کہ آپ نے شیو کیا کہ نہیں کیا. یک بارگی ہمارے ذہن میں ایک سوال آ گیا, ہم کہیں یہ سردار لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کہا نہیں مولانا وہ تو ان کے مذہب میں. محسوس کیا آپ نے فرق؟ مذہب میں تو آپ کے بھی ہے, مذہب میں تو آپ کے بھی ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب پہ عمل کیا, وہ داڑھی سے خالی ہی نہیں ہوئے کہ ان کو رکھنے کی اجازت چاہیے. آپ بغیر کہے پہلے سے ہی جب اپنے مقدسات کی حفاظت ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کیوں کریں؟ اگر ہماری عورتیں بے حجاب گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی تو حجاب کے بین ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کمزوری گھر والے پیدا کرتے ہیں, مشکلات گھر والے پیدا کرتے ہیں. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ خیر ہم کو ابھی اس ایجوکیشن سسٹم پہ بات نہیں کرنی, یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام صرف مسجد مدرسے اور امام باڑے کے لیے نہیں کہتا, یہ بھی بنائیے, جتنی ضرورت ہے اتنا بنائیے, کوئی کمی نہ کیجیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی بھی ضرورت ہونی چاہیے تاکہ اپنے بچے کو صحیح تربیت دی جا سکے. دوسرے کے اسکولوں میں جا کے بچہ اسلامی تربیت لے کے نہیں آئے گا, جہاں جائے گا وہ تربیت لے کے آئے گا. اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو کہ جس کو انگریزوں نے کمزور کیا تھا, مدرسہ ہے نا آپ کے ذہن میں, جتنا انگریزوں نے کمزور کیا تو زیادہ ہم کمزور کرتے ہیں. ہر آدمی انصاف سے بتائے کہ اس کا بچہ ہفتے میں کتنے گھنٹے اسکول کے لیے گزارتا ہے. دن میں سوچیے 5 سے 6 گھنٹے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے, پلس جو آنے جانے کا وقت ہوا, اور اس کے علاوہ جو گھر میں ہوم ورک. ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے, یہ ہوم ورک وہ ہوم ورک, یہ چیز وہ چیز. ان ساری بھیڑ کے باوجود کیا کسی ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ علم دین کے لیے خرچ کرتا ہے؟ یہ بیلنس کس نے توڑا؟ اصلا ماں باپ کو فکر نہیں ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے, بیلنس کہاں سے بنے گا؟ شکایتیں آتی ہیں. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے ایام اعزاں میں,
کہ مولانا کیا کریں، گھر سے اگر ہم لوگ مثلا مدرسہ قائم کرتے ہیں تو جو امام باڑہ ہے، یہ ہم لوگوں کی شیعوں کی آبادی بہت بکھری ہوئی ہے، کسی کے یہاں سے 8 کلومیٹر، کسی کے یہاں سے 5 کلومیٹر، کسی کے یہاں سے 4 کلومیٹر، بچے اتنی دور کہاں جا پائیں گے؟ میں نے کہا انصاف سے بتائیے کہ جو اسکول ہے، اگر یہ اسکول 8 نہیں 16 کلومیٹر بھی ہوتا تو آپ نہیں بھیجتے؟ اسکول گھر سے 20 کلومیٹر بھی ہو تو بچہ جاتا ہے، مکتب 2 کلومیٹر نہیں جاتا ہے۔ یہ سوتیلا پنا کس نے پیدا کیا؟ سوتیلا پنا اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ کی نظر بھی جو اسی معاشیات پہ ہے، آپ بھی بچے کو مال تجارت سمجھ رہے ہیں کہ اس لائن میں لگاؤ، یہاں انکم زیادہ ہے، وہاں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ عزیزان محترم، بچہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بچے کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو بچہ اپنے پورے عمر میں ہفتے میں ہر روز 10 گھنٹہ اسکول پہ دے رہا ہے اور پورے ہفتے میں مشکل سے 2 گھنٹہ دین پہ، اور ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ بڑا ہو کے رسول کی سیرت کو اپنائے گا، علی کی سیرت کو اپنائے گا؟ کہہ سکتا ہے؟ بنیاد کمزور ہو گئی۔ اسکولوں کا حشر الا ماشاء اللہ۔ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ مثلا ڈانس بہت بری چیز ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اچھی چیز ہے؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ اسکول میں بتائی جانے والی ہر چیز اچھی ہوتی ہے۔ آج کون سا ایسا اسکول ہے جہاں پہ ڈانس نہیں کرایا جاتا اور نہیں سکھایا جاتا ہے؟ بچہ کیا ذہن لے کے جائے گا؟ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی مکتب، کوئی علم دین اس کو یہ نہ بتائے کہ یہ اچھی چیز نہیں بری چیز ہے، تو بچہ کیا تصورات لے کے چلے گا آگے؟ یہ ہم ڈانس ایک مثال دے رہے ہیں، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج کے اسکولوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بعض اسکولوں میں ڈرنک عام ہو چکا ہے، آپ ڈانس تک محدود ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ بچہ اتنی گمراہی کے اندر گھرا ہوا ہے، صبح اسی گمراہی میں، دوپہر اسی گمراہی میں، شام اسی گمراہی میں، اگلے دن پھر اسی گمراہی میں، ان گمراہیوں کے بیچ میں اس کو علم دین کے لیے بالکل فرصت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اس بچے کے سدھرنے، اگر وہ بچہ نہیں بگڑ رہا ہے تو یہ معجزہ ہے، کچھ اور نہیں۔ اس کو تو ایک دم برباد ہو جانا چاہیے تھا، 1-2 سال میں ایک دم ختم۔ اگر وہ بچہ تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیتا ہے، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، مجلسوں میں آ جاتا ہے، تو یہ واقعی بہت کمال کی بات ہے، کیونکہ ہم دے کیا رہے ہیں، جو دیں گے وہی تو رزلٹ نکلے گا۔ ایسے حالات میں تو اپنے بچوں سے سوتیلا پنا، یہ علم دین و دنیا میں روایت میں ہے کہ اپنے بچوں کو عصا بنا کے مت پالو۔ روایت ہے، بچوں عصا سمجھتے ہیں نا، عصا سہارے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی پوری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جو بڑھاپے میں ہمارے کام آئے۔ ارے بچے کو اس نیت سے پالو کہ اسلام کے کام آئے۔ ہم کیا ہیں، ہمارے کام آئے، اسلام کے کام آئے، اور جب تک وہ بچہ اسلام نہیں جانتا ہوگا اسلام کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ یہی کمزوری تھی کہ آج سیرت رسول کو داغدار کیے جانے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان بچوں کے پاس سیرت رسول کی اہمیت کا علم ہوتا تو ان میں سے کوئی بچہ گھر میں نہیں بیٹھتا۔ قرآن جل گیا، سب گھر میں بیٹھے رہے، سیرت رسول پہ حملہ ہوا، سب گھر میں بیٹھے رہے، رسول کا کارٹون بنا، سب گھر میں بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ سیرت رسول ہے کیا۔ پڑھایا ہے کسی نے؟ پڑھایا کسی نے؟ جو بچے سیرت رسول کی حفاظت کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، وہ سیرت رسول کو اپنا کیسے سکتے ہیں؟ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ جو اس کو بچانے کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، وہ کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں؟ معلوم نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں یہ بچے آ کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے امریکہ کی بات کی، آپ نے اسرائیل کی بات، ان کو کیا پڑی ہوئی ہماری مخالفت کی؟ وہی بات ہے، چونکہ ہم سیرت نہیں پہچانتے، جز ہے دین کا۔ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا، جز ہے دین کا، پڑی ہوئی ہے۔ اگرچہ اب تقریباً میڈیا میں یہ بات اس حد تک عام ہو گئی ہے کہ کافی حد تک ہمارے جوان سمجھنے لگے ہیں، ورنہ اسی بامبے میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے اور 4 سال پہلے اسی بامبے میں، جو ہندوستان کا بہت ایڈوانس اور پیش رفتہ ترین شہر ہے، یہیں پہ جوانوں نے، وہ جوان جو بامبے ہی تک محدود نہیں ہے، یوروپ وغیرہ تمام ہو کے آئے، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اسلام کے دشمن، کیا ان کو پڑی ہوئی دشمنی کی؟ بتاتے ہیں کیا پڑی ہوئی ہے، مشکل کیا ہے، سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی بیسک چیزیں پڑھی ہی نہیں۔ 4 اسلامی رسموں کو اپنا کے وہ سمجھنے لگے کہ ہم مسلمان بن گئے۔ کبھی کبھی بھولے بڑھ کے مسجد نماز پڑھنے لگے، اپنی پسند سے مجلسوں کو سننے لگے،
ماہ رمضان میں روزہ رکھے نہ رکھے افطاری کرنے لگے، اور اس قسم سے دو چار باتیں، اس پہ بات ہو چکی نا ہماری، یہ سب کر کے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ بیسک چیز نہیں معلوم ہے، بنیادی چیز۔ عزیزان محترم، اسلام اس نظام و سسٹم کا نام ہے کہ جو سینٹرلائزیشن کو پیدا کرنا چاہتا ہے، مرکزیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے؟ رسول کی کوشش یہ تھی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے، حکومت اسلامی پوری دنیا میں پھیلے، اور جب حقیقی اسلام آئے گا تو پھیلے گا، اور پھیل رہا ہے، آج شروع ہو گیا الحمدللہ۔ آج امریکہ میں اسلام پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے، اسی لیے کہ اب حقیقی اسلام دکھنا شروع ہوا ہے۔ جتنا لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں اتنا ہی پھیل رہا ہے۔ اسلام سینٹرلائزیشن کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں واحد حکومت، پوری دنیا میں ایک حکومت، ایک اسلامی حکومت، ایک نظام، ایک سسٹم، تاکہ ہر طرح کے تعصب ختم ہو جائے، ہر طرح کی اونچ نیچ ختم ہو جائے، ہر طرح کی برائیاں ختم ہو جائے۔ یہ نظام اسلام کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے سوائے یہودیت کے۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام نے دروازے کو کھول رکھا ہے، اسلام نے ہدایت کے سامان کو کھول رکھا ہے، ہم ہدایت کر رہے ہیں، جو بھی ہدایت پاتا جائے گا آتا جائے گا۔ یہودیت میں تعصب اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ کسی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ جو یہودی ہے بس وہی یہودی، کوئی علاوہ یہودی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودیت میں وہ ظلم ہے کہ ان کے یہاں ایک یہودیت کے پروٹوکول آپ نے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ اگر نہیں پڑھیں ہیں تو حتماً پڑھیں ہمارے جوان، کچھ چیزیں پڑھیں، جب تک نہیں پڑھیں گے نہیں معلوم ہوگا۔ آن لائن موجود ہے، یہودیت کے پروٹوکول موجود ہیں، آپ پڑھیے۔ مسٹر ہیمفر کے اعترافات موجود ہیں آن لائن، پڑھیے، آپ اس کو پڑھیے تاکہ حقیقتوں کو معلوم ہو، اسلام دشمنی کو پہچان سکیں آپ، جو اسلام سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ ان کے یہاں ایک عید ایسی آتی ہے جس عید میں کسی غیر یہودی کے خون سے آٹا گوندھ کے روٹی پکتی ہے، وہ کھائی جاتی ہے۔ یہ ہے ان کے پروٹوکول، ہم نے خود پڑھا ہے، کسی کی سنی ہوئی بات نہیں۔ بتائیے وہ کسی غیر یہودی کے خون سے پکی ہوئی روٹی کھا کے امن پسند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام جو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے وہ ٹیررزم بن گیا۔ پہچانے اس فرق کو؟ ان کا جو نظام سسٹم ہے اس تعصب کے ساتھ کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے، غیر یہودی سے اتنی نفرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں صرف یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے، جو ان کے جھنڈے پہ مکمل واضح ہے، جو 2 نیلے نشان ہیں، اس کے بیچ میں جو 6 کونوں کا اسٹار نما نشان ہے۔ اسٹار نہیں ہے وہ، اسٹار میں 5 کونے ہوتے ہیں، پہچانیے گا۔ عام طور سے ہمارے بچے غلطی سے اسٹار بنانا چاہتے ہیں تو یہودیوں کا نشان بن جاتا ہے۔ اسٹار جسے ہم تارا کہتے ہیں، ستارہ کہتے ہیں، اس میں 5 نوکیں ہوتی ہیں، یہودیوں کے نشان میں 6 نوکیں ہوتی ہیں۔ 2 ٹرائنگل کو الٹا کر دیجئے، یہودیوں کا نشان بن جاتا ہے۔ اسٹار ایسے نہیں بنتا، کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں آئیے گا، ہم بنا کے بتائیں گے آپ کو۔ وہ 2 لائنوں کے بیچ میں وہ نشان اس بات کی ان کی دلیل ہے، وہ یہ اس سے اعلان کر رہے ہیں کہ پہلی فرصت میں فرات سے نیل تک قبضہ کرنا یہ ہمارا پہلا مقصد ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، ہم نہ وقت ہے اور نہ حالات ایسے کہ پیش کی جائیں۔ انہوں نے پورے دنیا کے لیے کس ملک کو کیسے اور کتنا بانٹنا ہے پروگرامنگ کر رکھی ہے، موجود ان کے پاس۔ آپ کو اسٹڈی کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے، بہت آگے تک گئی۔ قتل عام کی پروگرامنگ موجود ان کے پاس۔ پوری دنیا میں ہماری حکومت ہونی چاہیے، اور ان کے مزاج کے مطابق کسی غیر یہودی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہودیت کی خدمت کرے۔ اسلام امن پسند، وہ لوگوں کا قتل عام کرنے والے۔ اسلام شر کو ختم کرنے والا، وہ شر پسند۔ اسلام لوگوں کی ہدایت کرنے والا، وہ کسی کے ہر ایک کے لیے نو انٹری کا بورڈ لیے کھڑے ہوئے۔ تضاد پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ان دونوں مختلف فکروں کے ساتھ دونوں کے پاس سینٹرلائز حکومت کا سسٹم موجود ہے۔ کیا آپسی ٹکراؤ کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ اگر بات کو جمع کر کے 2 جملوں میں کہتے یہ ہوتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف بھر جائے اور عدل کے ذریعے سے ہماری حکومت دنیا پہ چھا جائے، یہودیت یہ چاہتی ہے کہ ظلم کے ذریعے سے قتل عام کر کے دنیا پہ ہم قبضہ کر لیں۔ 2 طریقہ ہے نا،
بامبے پہ اگر آپ کو حکومت کرنا ہوگا ایک طریقہ یہ کہ لوگوں کا دل جیت لیجئے کہ لوگ آپ کو خود بادشاہ بنا دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کو قتل کر دیجئے. کوئی